تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی امان الحق صاحب قبلہ، حضرت صوفی سید ظہیر عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمامی حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منبر رسول پر رونق افروز ہماری جماعت کے کفار اور خاص کر عزیز گرامی حضرت حافظ نعیم صاحب مدرسہ جوڑالی، عزیز گرامی حضرت حافظ قاری عارف صاحب، حضرت حافظ قاری اشفاق صاحب، افاق صاحب، سلمہم ربہم. اور آج کی میری مجلس حضرت سید ظہیر عباس صاحب ماشاءاللہ مدرسہ الاقدس، یہ سرکار وزرباد کے اولادوں میں سے ہیں، کی نسل پاک سے ہیں ماشاءاللہ. ان کی شہادت میں کی گواہی میں آج کا اقدام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور علاقے بھر سے یہاں حاضر آئے میرے تمام سنی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ہم نے اپنے جن احباب کے اسما لیے ہیں، جیسے حافظ قاری عارف صاحب، عباس صاحب، نعیم صاحب، یہ سب کے سب ہمارے علاقے میں متحرک افراد فعال شخصیتوں کے اسما ہیں. میری دعا ہے اللہ جماعت کو سدا بہار رکھے، آمین. ہمیشہ شاداب رکھے. تقریر عام تقریروں کی طرح صرف ہاؤ ہاؤ جھاؤ جھاؤ میں کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں ایک علمی تقریر کرنے کا عادی ہوں. سنجیدہ قدیم گفتگو سنیے، پورن افکار گفتگو سنیے. یہ غوث اعظم کا یاد کی محفل ہے، غوث اعظم کی یاد کی محفل ہے. وہ تو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، بد مذہب بد عقیدہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ نام سے خدا کا جپو، اللہ ہی اللہ کہو، یا غوث یا غوث یا خواجہ یا خواجہ یہ سب نہ کہو، صرف اللہ اللہ کہو. میرے بھائی جی لگائے، ہم جو یا غوث کہتے ہیں یا خواجہ کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا میرا داتا کہتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے.
اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، قرآن کی آیت ہے، نص قطعی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، ہم تجھے یاد کریں۔ تو پوری زندگی غوث پاک نے اللہ کو یاد کیا، پوری زندگی حضرت سید مدارس داتا شاہ نے اللہ کو یاد کیا، پوری زندگی غیر نواز نے اللہ کو یاد کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ مجھے یاد کرو، ہم تجھے یاد کریں گے۔ تو اللہ جن لوگوں نے یاد کیا پوری زندگی، اللہ خود آئے دنیا میں اور ان کا نام جپے، ان کی یاد بنائے، یا غوث یا غوث یا خواجہ یا خواجہ۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، یہ دنیا محدود ہے۔ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، یہ دنیا متناہی ہے۔ لامحدود ذات محدود کا سما نہیں سکتی۔ جب آپ کہیں گے کہ پوری زندگی غوث اعظم نے، غیر نواز نے، اعلیٰ حضرت نے اللہ اللہ کیا، اللہ کا یاد کی، تو اللہ تعالیٰ خود تو ہے یا نہیں، اس کی ذات کا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھڑا کر دیا، تم یا غوث یا غوث ہو، تم یا خواجہ ہو، تاکہ جو میں نے وعدہ کیا کہ میں تم کو یاد کروں، مجھے یاد کرو، تم کو یاد کرو، تاکہ میرا وعدہ پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یاد کے ذکر ہے یا وعدہ پورا ہو جائے۔ یہاں سرکار غوث اعظم جی لگائیے گا، توجہ دیکھیے۔ ہندوستان کے مشہور بزرگ عالم دین عاشق رسول عبدالعلیم عاصی گلپوری کا شعر ہے، پوچھتے ہو شہد جینا کے بظاہر عاصی، پوچھتے ہو شہد جینا کے بظاہر عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان ہر اللہ۔ فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ آج میرے مرشد حضرت جنید وقت سرمد زمان غوث زمان حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے اس شعر کے ذریعے۔ غوث اعظم کا شعر ہے، اے غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ توجہ دیکھیے، آج سرکار راج کا اشعار کی شرح میں بیان کروں گا کے بعد۔ پہلے آپ تمہیدی کلمات سن لیجیے، ابتدائی گفتگو سماعت فرما لیجیے۔ دیکھو بھائی، میں نے ہم لوگ سنی ہیں، ہم لوگ کیا بولو بھائی، ارے بولو بھائی، ہم لوگ سنی ہیں، ہم نبی کے ممتا ہیں، ہم غوث اعظم کے ممتا ہیں، ہم میرا داتا کے ممتا ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ممتا ہیں۔ دیوبندی وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنا، نبی سے مانگنا، غوث سے مانگنا، بے نواز سے مانگنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ دیوبندی وہابی کا کہنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سنیوں، اللہ آپ کو اگر دے شعور دے، اپنی معرفت عطا کرے۔ دیکھو ان کا کہنا ہے کہ نبی سے مانگنا، غوث سے مانگنا، بے نواز سے مانگنا، خواجہ سے مانگنا، میرا داتا سے مانگنا شرک ہے، حرام ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ عیش ہے کا مطابق ہمیں اللہ کے واسطے کچھ عطا کر دے، بے نواز اللہ کے واسطے ہمیں کچھ عطا کر دے، اے میرا داتا ہمیں اللہ کے واسطے کچھ عطا کر دے۔ اس کلمے کا مفہوم وہ قرآن سے ثابت ہے، جو حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، مستند قرآن ہے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہوئے ہیں، حافظ قرآن یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ فرماتا ہے اس رب سے ڈرو
جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو، اس رب سے کرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو۔ اے غوث اعظم اللہ کے واسطے مجھے دے دیجیے، بھائی نواز اللہ کے واسطے مجھے دے دیجیے، میرا داتا اللہ کے واسطے مجھے دے دیجیے۔ جو آپ اللہ کے واسطے سے مجھے مانگتے ہیں، اس مانگنے کا ثبوت تو خود قرآن ہی سن رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ جی نے کہتا ہے اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو، اور اللہ یہ فرماتا کہ اللہ سے تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ اگر ڈرتے تو غوث سے نہیں مانگتے، ولی نواز سے نہیں مانگتے، نبی مکرم سے نہیں مانگتے۔ اللہ ایسے فرماتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس سے مانگو، اللہ کا واسطہ دے کر جن سے مانگتے ہو اس رب سے ڈرو۔ پتہ کیا چلا؟ الحمدللہ اللہ نے دیا ہے ان بزرگوں کو، اولیاء کو، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے مانگو۔ اللہ نے دیا ہے تب نا بھائی، یہ فقیر ادھر سے مانگتے ہوئے آئے، یہ فقیر ادھر سے مانگتے ہوئے آئے، اور شیطان میں ملاقات ہو جائے۔ کسی نے دیکھا ہے کہ یہ فقیر نے دوسرے فقیر سے مانگا ہو مجھے کچھ دے دو؟ اگر مانگ لے یہ فقیر دوسرے فقیر سے، تو دونوں فقیروں میں جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے۔ کہ کس سے مانگتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اپنی برادری کو نہیں پہچانتے؟ میرے بھائی ہم ان سے مانگتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے۔ ہم غوث سے مانگتے ہیں، ہم غیرواز سے مانگتے ہیں، ہم نبی سے مانگتے ہیں جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں پانی عطا کر دیں ہری جنت بھرا کر دو، جہاں پانی عطا کر دیں ہری جنت بھرا کر دیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہتے عطا کر دیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، زندہ باد بھائی، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو تو اچھی گفتگو ہو بخیلی سے کام کرو، نعرہ لگانا بھی یہ مومن کی سخاوت ہے، درود شریف پڑھنا مومن کی سخاوت ہے۔ جو نعرہ میں اللہ کا رسول کا درود شریف پڑھنے میں جو وکیل ہو، سرکار فرماتے ہو جنت کی خوشبو نہیں سنتی۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمارے سید اللہ اکبر، ظہیر عباس صاحب، ٹھیک ہے، اب ایک آدمی بول رہے ہیں، ایک آدمی نے گفتگو کر دی، خطیب صاحب نے کہا چپ رہو، تو دوسرے نے کہا کہ اے چپ رہو، تیسرے نے کہا کہ تم بھی تو بول رہے ہو، پانچویں نے کہا تم کیا کر رہے ہو، سب نے بولنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہ کیجیے، ایک کسی کو کچھ کہنا ہو، مشورہ دینا ہو، آپ میک موجود ہے، آپ میک کے پاس آئیے، کہیے کہ ساؤنڈ بڑھا دو، ساؤنڈ گھٹا دو، جو کچھ کرنا ہو میک پاس کیجیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شروع کی آیت میں نے سنائی، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر لوگوں سے مانگتے ہو۔ الحمدللہ ہم انہیں سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے دیا ہے۔ جیسا توجہ دے کے سنیے، کس کو سب سے زیادہ دیا ہے؟ میں نبی کو سب سے زیادہ دیا ہے۔ دیوبندی بھائیوں کو شرم آنا چاہیے، اور شرم سے گڑ جانا چاہیے کہ قارون اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، 40 گھر اس کے خزانے کی چابی لا کر کے 40 کروڑ، جس قارون کو، جس فرعون کو، جس کافر کو رب نے اتنا دیا کہ 40 گھر کے خزانے کی چابیاں لا کرتے تھے، جب اپنے دشمن کو اتنا دیا تو دوست کو کتنا دیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک بے دوست شک، کو کتنا دیا ہوگا؟
تو میرے بھائی ایک بات سنیے حضرت علی کے حوالے سے. مولا علی کوفہ میں دارالخلافہ میں تشریف رکھتے. آج دیہات وہاں سے 100-200 لوگ آ کر آگے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ آنے والا کچھ بول رہا ہے نہ مولا علی کچھ فرما رہے ہیں. خود مولا علی ہی نے فرمایا کہ میں بھی چپ چاپ ہوں اور تم بھی چپ چاپ ہو. کوئی واقعہ آپ کو کس ساتھ سناؤ. ایک شخص کھڑا ہوا. حضور میں کوئی واقعہ سناؤ تاکہ حضور حاتم طائی جو ہے نا یہ حکمراں گزرا ہے بہت بڑا سخی تھا. حضرت علی نے کہا اچھا بہت بڑا سخی تھا تو جی اس کی سخاوت کا کوئی واقعہ سناؤ. اس کی سخاوت کا واقعہ سناؤ تو کہاں سناؤ. تو شخص نے کہا کہ حاتم طائی کے گھر کے 8 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے؟ 8. کوئی فقیر آتا پہلے دروازے پر صدا لگاتا حاتم طائی مجھے کچھ دو. حاتم طائی پہلے دروازے پر آتا تو اس کو کچھ دے دیتا اور لے کر کے پھر اسی گھر کے دوسرے دروازے پر جاتا. حاتم طائی مجھے کچھ دو. دوسرا کہتا کہ علی دوسرے نے یہ نہیں کہا کبھی تو پہلے پر دیا دوسرے پر آ گئے. دوسرے پر بھی حاتم طائی آ کر کے اس کو خوش کر دیتے. تیسرے پر جاتا تو حاتم طائی تیسرے پر بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا. 5ویں 6ویں 7ویں دروازے پر جاتا تو حاتم طائی ہر دروازے پر کچھ نہ کچھ دے دیتا. یہاں تک 8ویں دروازے پر کچھ نہ کچھ دے دیتا. یہ نہیں کہا کہ ابھی تو پہلے پر دیا ہے دوسرے پر دیا ہے تیسرے چوتھے پر دیا ہے 5ویں 6ویں پر دیا ہے 7ویں 8ویں پر دیا پھر آگے. ایسا نہیں کہتا. کتنا بڑا سخی تھا. مولا علی نے فرمایا کہ نہیں وہ سخی نہیں تھا وہ بخیل تھا. میں کہوں کیسے 8 دروازوں پہ جو دے وہ بخیل کیسے ہوگا. کتنا بڑا سخی ہے. مولا علی کا تیور ہوتا. سبحان اللہ. جب سننا چاہتے تو سنو. ماشاءاللہ. اگر حاتم طائی سخی ہوتا تو جیسے ہی فقیر پہلے دروازے پر آیا اس کو اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی سبحان اللہ. ضرورت نہیں پڑتی. 5ویں دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر پہلے ہی دروازے پر ضرورت پوری ہو جاتی تو کہاں پر 7ویں دروازے کا پتہ لگاتا. سن لو پوری دنیا میں اگر کوئی سخی ہے تو صرف بے نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ دے دیا نے ہمارا جس کو بے نبی نے ایک مرتبہ دے دیا قیامت تک وہ وعدہ کرے کبھی کم نہ ہوگا. خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دنیا بہا دیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ دیوبندی وہابی کہ دماغ کی مشنری میں ایک لوٹ ڈھلا ہو گیا ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ غوث اعظم کیا نہیں دے سکتے صحیح نماز کیا نہیں دے سکتے اعلیٰ حضرت کیا نہیں دے سکتے ہیں. سنو الہ آباد میں ہمت گلی میں ایک مزار صاحب مزار کا نام ہے حضرت منور شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت منور بغداد کے رہنے والے سبحان اللہ. غوث اعظم کے بھانجے ہوتے. سبحان اللہ. یاد رکھے گا میں یہ نہیں کہتا کہ حقیقی بھانجے جب بھانج ہوگی جبھی تو بھانجا ہوگا. رشتے کا بھانجا گاؤں میں علاقے میں کیسے ایک دوسرے کو ماموں بھانجا کہہ دیتا ہے چچا کہہ دیتا ہے بھائی کہہ دیتا ہے. اس طریقے سے وہ بھانجے تھے. غوث اعظم کے مرید تھے. سبحان اللہ. غوث اعظم بغداد شریف میں جو وضو کے لیے بیٹھے حضرت منور مشرق میں پانی ڈالا کرتے اور سے پاک کے داہنے بائیں بازو رکھتے. اس سے آپ وضو فرمائیں. غوث اعظم نے جب وضو کیا مشرق کے پانی کو چلو میں رکھا کلی فرمایا تو کھڑے کھڑے حضرت منور سوچ رہے ہیں یا اللہ سنا ہے کہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے. سنا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے. جو آب حیات پی لیتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے.
تبدیل ہو جاتی ہے. آب حیات ہوتا کیا ہے؟ وہ اس سچو پن میں مبتلا تھے غوث اعظم، جو دل میں کوئی سوچتا اس کو وہ نگاہ غور سے پڑھا کرتے تھے. غوث اعظم سمجھ گئے کہ یہ اسی پیچیدگی میں پھنسا ہوا ہے کہ آب حیات ہوتا کیا ہے، جسے دل نے پی لیا ہے، آج تک زندہ ہے، ان کی عمر لمبی ہو گئی ہے. یہ آب حیات ہوتا کیا ہے؟ غوث اعظم نے اس کے دل کی سوچ کو پڑھ لیا. فرمایا کہ سنو، کیا سوچ رہے ہو؟ آب حیات کیا ہے؟ ہوتا کیا آب حیات؟ اس کو پینے کے بعد لمبی عمر ہو جاتی ہے. سنو، میرے چلو سے جو وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جو پانی ٹپک رہے ہیں، یہ قطرے آب حیات سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ، سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا ویسے پاک نے یہ فرمایا کہ حضرت منور نے اپنے چلو کو ویسے پاک کے چلو کے نیچے رکھ دیا. بھر گیا تو پی گئے، پھر رکھا بھر گیا تو پی گئے، پھر رکھا بھر گیا تو پی گئے. 6 چلو پی لیا. تو ویسے پاک نے فرمایا بیٹا اب بس کرو. 6 چلو تم نے پی لیا، 600 سال کی لمبی عمر کے لیے ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر ہو گئی. اب زیادہ مت پینا، انہیں بڑھاپے کی تکلیف آئے نہیں سر سکو گے، بڑھاپے میں تکلیف ہوگی. سنو میرے بھائی، سنیو، یہ غوث اعظم ہے جن کے چلو کا پانی آب حیات سے کم نہیں، اور وہ رسول اعظم ہیں جن کے کلمے کا قوت آب حیات ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قوت ہے آب حیات ہے. وہ جانے مسیحا ہمارا یا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. زندہ باد. بہت خوب، سبحان اللہ. مولانا عارف صاحب، حضرت عباس صاحب، قاری عباس صاحب، یہ نعیم صاحب، یہ سب جہاں سے میں آیا ہوں کھوٹا سے دور دراز سے، اسی کتنے دنوں کے مکان اسی کتنے کے رہنے والے ہیں. جن سے پوچھیے آپ کہ گونڈا بستی خلیل آباد تک کے لوگ کافی تعداد میں ممبئی میں رہتے ہیں کاروبار میں. یہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں جب لوگ گھر جاتے ہیں ممبئی سے تو اپنے اپنے علاقے میں بڑا بڑا مکان بناتے ہیں، اچھی عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں کہ گرمی کی چھٹی میں یہاں آ کر کے آرام کریں گے. ایک شیخ صاحب جو سنی تھے انہوں نے اچھا خاصا مکان بنایا. جب اس کا افتتاح کیا تو میلاد پڑھنے کے لیے دیوبندی مولوی کو بلا لیا. دیوبندی مولوی آیا، کیا تقریر کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا. الہ کے مناتے معبود جس کی عبادت کی جائے. الہ کا مانا معبود ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہو گیا. آگے بڑھ کے ترجمہ کیا دیوبندیوں نے تاکہ لوگوں کو بہکاویں، سنیوں کو گمراہ کریں. بڑھ کے ترجمہ کیا. اب ہماری حدیث سی ہے الحمدللہ. تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کا ترجمہ ہو گیا. اب پھر پلٹ کے دوسرا ترجمہ کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا سوائے اللہ کے. یہ کیوں ترجمہ کیا؟ تاکہ لوگ اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے اجمیر جاتے کہ نواز کو آتا کہتے حضور میری دعا پکا دیجیے اللہ مجھے کو اولاد کرینا عطا فرما دے. اس لیے ترجمہ کیا نہیں ہے کوئی بیٹا دینے والا سوائے اللہ کے. کیوں؟ تاکہ وہ غریب نواز سے جا کر کے اولاد نہ مانگے، اولاد طلب نہ کرے. حالانکہ یاد رکھیے گا الہ کے معنی بیٹا دینے کے نہیں ہے. بے شک اللہ ہی بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی بیٹی دیتا ہے، اللہ ہی عقیم بات بناتا ہے. اور اللہ جو بیٹا بیٹی دیتا ہے
وہ اپنی صفت خالقیت کی وجہ سے دیتا ہے. نہ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے, وہی لڑکا پیدا کرتا ہے, وہی لڑکی پیدا کرتا ہے, وہی بات بتاتا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی شفا دینے والا, اچھا کرنے والا بیمار کو سوائے اللہ کے. کیوں ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ گونڈا بستی کے مبنی میں بہرائچ شریف جہاں سرکار سید سلام مسعود غازی کے یہاں اس کے موقع پر جنم کے کوئی آتے آپ کے ہال میں نہاتے ان کا کوڑ درست ہو جاتا ہے. معمولی جو کٹ جاتی ہے سب جلنا شروع ہو جاتی ہے, نئے ناخن کوڑنے شروع ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے غازی کی کرامت کے نعرے والے ہوتے ہیں, غازی کی کرامت کے نعرے لگتے ہیں. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی کام بنانے والا, نہیں ہے کوئی دولت دینے والا سوائے اللہ کے. کوئی اناج سے میرا داتا سے کوئی دولت نہ مانگے, کاروبار نہ مانگے. یہ ترجمہ کر لیا. جب پوری تحقیق کر چکا تب سنی جس نے مکان بنایا تھا اس کے کام کھڑے یا اللہ کو سنی ہے بے نواز سے مانگتے ہیں. آپ حضرت سید سلام مسعود غازی کی بارگاہ میں کوڑوں کو نہاتے ہوئے دیکھا, شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کیسی الٹی سیدھی بات کر رہا ہے؟ جانے تو کل کیسے جاتے ہیں میں بتاتا ہوں.